آپ نے کہا کہ اسرائیل ایک نظریاتی ریاست ہے، یہودیوں کی نظریاتی ریاست ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے یہ زمین دی ہے، یہ فلسطینی ادھر کے نہیں ہیں، ہم ادھر کے اصل باسی ہیں، یہودی فلسطین کے اصل باسی ہیں۔ اب پتہ نہیں اللہ میاں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، ہم تو نہیں تھے اس وقت، لیکن یہ ان کا یقین ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا مسلمانوں کا کیا یقین ہے کہ ہم سے بہتر اور برتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور قرآن میں لکھا ہے کہ یہودیوں اور یہودیوں کی آل کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم انہیں ہمیشہ کے لیے اپنا دشمن مانیں۔ اگر نظریات کی جنگ ہو تو پھر اس کا کوئی حل ہوتا ہی نہیں، ایک جیتے گا یا دوسرا جیتے گا۔ کبھی افہام و تفہیم، کبھی منطق، دلیل، استدلال سے آپ اس مسئلے کو حل کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کر سکتے، عقل سے، دلیل سے اگر آپ کوئی مذہبی مسئلہ حل کر سکتے تو آج شیعہ سنی کا بھی فرق نہ ہوتا، لیکن نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات صادق آتی ہے اسرائیل اور ایران کے اوپر۔ تو اب یہ دو جنونی طاقتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ختم کر کے مار ڈالیں گے۔ اسرائیل ایران سے کیوں ڈرتا؟ سعودی عرب سے کیوں نہیں ڈرتا جو اس سے بہت بڑا ہے، بہت زیادہ مالدار ہے؟ اس لیے کہ ایران کی تاریخ کے سبب ان کے پاس بڑے اعلیٰ سائنسدان ہیں، انجینئر ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں۔ عرب جو ہے نا وہ بدو ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے، پڑھنا لکھنا بھی ان کے نزدیک کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ یونیورسٹیاں انہوں نے بہت بڑی بنا دی، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پاکستانی وہاں پر گئے وہ کہتے ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ پڑھا ہی نہیں سکتے، آتا ہی نہیں کچھ ان کو۔ ہاں وہ آیتیں سنا دیں گے لیکن علاوہ اس کے اور کچھ نہیں آتا۔ اس کے برعکس ایران، اب میں ایران گیا تھا 20 سال پہلے، وقت ہو گیا اس میں مانا، لیکن جس کانفرنس میں گیا تھا میتھمیٹیکل فزکس، اور جو میں نے وہاں پر ان کا معیار دیکھا، ارے پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو انڈیا کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کے جو انجینئر سائنٹسٹ ہیں وہ دنیا کے پائے کے ہیں، چلیے ناٹ دا ویری ٹاپ لیکن ویری ویری گڈ، مچ مچ بیٹر دین پاکستان۔ اور ادھر اگرچہ ملا تو ملا ہی ہوتا، لیکن ان کے ملاؤں میں کچھ تھوڑی سی سینس ہے، عقل ہے۔ میں بہت حیران ہوا وہاں پر جا کر، میں نے ان کی سائنس کی کتابیں کھولیں، اور فارسی تو خیر جو بھی اردو جانتا ہے تھوڑی بہت تو وہ سمجھ ہی لیتا۔ میں نے دیکھا کہ ادھر نظریہ ارتقاء پڑھایا جاتا، میں نے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ تو کفر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ ایسی کوئی بات نہیں، امام خمینی نے ہم سے کہا کہ نظریہ ارتقاء سائنس ہے، سائنس کو سائنس اور دین کو دین رکھو، کہ اسلامی ریاضی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو کرو سائنس اور صحیح سائنس کرو۔ چلیے ان کے اور بہت سے تعصبات ہیں، بہت سی غلط سوچ ہے، لیکن کم از کم اس حد تک وہ ایک ایسی طاقت بن سکے جس سے اسرائیل ڈرتا تھا اور اب بھی کسی حد تک ڈر رہا ہے۔ لیکن یہ جو باقی بیچارے عرب ہیں، جتنا بھی پیسہ ان کے پاس ہو یہ زیرو ہیں۔ پتہ نہیں ایم بی ایس ان کو کچھ سدھار سکے گا کہ نہیں، لیکن پتہ نہیں، اٹس اے لانگ لانگ کویسٹ۔ ایران کو البتہ انہوں نے اگر اب یہ ختم کر دیا تو اسرائیل کی مخالفت کرنے والا مشرق وسطی میں کوئی اور طاقت باقی نہیں رہے گی۔